بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. سوری آئی تھنک ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں 5 منٹ، تو ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تھا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق صفحہ نمبر 19 سے. تو 19ویں صفحے کے اشارات کو ایک مرتبہ دہرا لیں. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے. وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے. وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی. مختصر اشارے. تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی. تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی. تو اس سبق کا اشارہ ہے وہ امت گزر گئی. اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب لوگ تم لوگوں کو صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ تم ان سے کوئی تعلق رکھتے ہو یا تم ان کی نسل سے ہو. فائدہ اسی وقت پہنچے گا کہ جب تم بھی ان جیسے عمل کرو گے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کسی کا نسب اونچا ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہے، تو اس خاندانی جو ایک برتری ہے اس کی وجہ سے اگر عمل نہیں ہے تو صرف کسی بڑے یا نیک آدمی کے خاندان سے ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے کمایا ہے. جو عمل کر کے جائیں گے اس کے مطابق ہم عمل دیکھیں گے. نئے الفاظ کوئی بھی نہیں ہے، سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں ہمارے. تو آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں، اس کی شرح وغیرہ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ ایک امت ہے جو تحقیق گزر گئی. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. لفظ بلفظ میں دیکھیے، تل کا امتن، یہ ایک امت ہے. تل کا امتن، یہ امت ہے. یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ تل کا امتن جملہ اسمیہ بن رہا ہے سر. جملہ اسمیہ. اس کو جوڑی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تل کا اس میں اشارہ بھی اس لیے اشارے کی جوڑی میں ال ہونا چاہیے نا. جی، اشارے کی ال ہونا جوڑی چاہیے میں یا پھر یعنی دوسرے ال اسم میں ہونا چاہیے. تل کا مطلب اس میں اشارہ کے بعد والا اسم ال والا ہونا چاہیے. اگر ال نہیں ہے تو پھر وہ اشارے کی جوڑی نہیں ہوگی، پھر وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے جیسے یہاں پہ ہے. اگر اس کو اشارے کی جوڑی بنانا ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تلکل امتو، یہ تلکل امت. امتو. ٹھیک ہے. تلک امتن، یہ ایک امت ہے یا یہ ایک امت تھی. قد خلت، تحقیق جو گزر گئی ہے. خلا یا خلو سے ہوا، خلا یا خلت، وہ گزر گئی. اس سے پتہ چلا امتن جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. لہا ما کسبت. جی جواد صاحب کوشچن ہے. ہاں جی، یہ جملہ اسمیہ تو اسم سے شروع ہوتا ہے نا جی، یہ تل کا اسم تو نہیں ہے. تل کا اسم ہے نا. تل کا کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تل کا کیا ہے؟ لفظ کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ پروناؤن میں آتا ہے. اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس میں اشارہ. تو اسم ہے نا. اس میں ٹھیک ہے. جزاک یہ جتنے بھی ہیں نا، ضمیر ہو گئی یا اس میں اشارہ یا وہ جو ہم نے ما اور من وغیرہ پڑھے ہیں، یہ سب اسم ہے. ٹھیک ہے. ضمیریں جتنی بھی پڑھی ہیں ہم نے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو وغیرہ، یہ سب اسم ہے. ان سے شروع ہونے والا جملہ بھی جملہ اسمیہ کہلائے گا. اشارے والے الفاظ ہاذا، ہاذیہ، ذالک، تلک اور ہؤلاء اور اولئک، یہ سارے بھی اسماء ہیں. اسی طرح الذی، الذین، اللتی، ما، من وغیرہ، یہ سب بھی اسم ہے.
ان سے شروع ہونے والے جملے اگر باقی جو ہے نا وہ کنڈیشنز کو پورا کر رہے ہیں تو اس کو جملہ اسمیہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو کمایا اس نے، ما جو کسبت اس مؤنث نے کمایا، ولکم اور تم سب کے لیے ہے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، ولا تسألون یہ فعل مجہول ہے، ولا تسألون اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما یہ دو الفاظ ہیں، عن پلس ما، عن پلس ما، اور ما یہاں پر جو کے معنی میں، تو عن پلس ما دو الفاظ ہوئے، تو یہ جوڑی بن رہی ہے. کون سی جوڑی بنے گی؟ جار مجرور کی جوڑی. جی، جار اور مجرور کی جوڑی بنے گی. لیکن ما اسماء کی ایک اسپیشل قسم ہے کہ جس میں کوئی چینجز نہیں آتے، جیسے ضمیر کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں اشارہ کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح ما اور من وغیرہ کے آخر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ہم یہ کہیں گے کہ عن کے بعد آنے کی وجہ سے یہ ما جر کی حالت میں ہے تو صحیح، لیکن اس کی اپنی خصوصیت کی وجہ سے یہاں ظاہری طور پر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. جیسے ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ کوئی اسم جر کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تو یہاں وہ والی چیز اپلائی نہیں ہو رہی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چل کے ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے کہ اس طرح کے اسماء کون کون سے ہیں اور ان کو نام کیا دیا جاتا ہے. فی الحال اتنا کانسیپٹ سمجھ لیں کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا رول تو چینج کرتے ہیں لیکن اپنی ظاہری شکل چینج نہیں کرتے. ان کا رول تو تبدیل ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی ظاہری شکل چینج نہیں کرتے. اس کو اگر ہم انسانوں میں رکھ کر مثال لیں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی جو ہے نا وہ رول اور پوزیشن تو چینج کرے لیکن اپنا گیٹ اپ چینج نہ کرے، وردی چینج نہ کرے، اپنا کاسٹیوم چینج نہ کرے. ایک آدمی ہے کہ وہ جو ہے وہ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور کل کو میں کسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤں اور وہاں جا کر جو ہے وہ میں سیکیورٹی گارڈ کی جگہ پہ میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن سیکیورٹی گارڈ کی میں جو ایک کاسٹیوم ہے جو وردی ہے میں وہ نہ پہنوں، میں اسی لباس میں اسی حلیے میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کروں، تو میرا رول تو چینج ہو گیا لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی ظاہری جو لک ہے اس کو چینج نہیں کیا. تو ایسے ہی کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو رول تو چینج کرتے ہیں، یعنی کبھی وہ رفع میں ہوں گے، کبھی نصب میں، کبھی جر میں، یہ رول چینج ہو رہا ہے لیکن ظاہری طور پر ان کا کوئی جو لک ہے جو نظر آنا ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کانو یا عملون وہ کیا کرتے تھے، یہ ہم کسی ٹو میں پڑھ چکے ہیں. کانا وغیرہ کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے تو پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے، کیا کرتے تھے. یہ ایک ہی آیت ہے، اس کی شرح دیکھیے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے، یعنی یہ نعرہ نہ لگایا کرو کہ ہمارے ابا جان اور ہمارے آباء و اجداد بہت جو ہے وہ اس میں بہت سارے انبیاء گزرے. قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تھا، اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا کوئی سزا اور جزا تمہیں ملے گی. جو وہ تھے گزر گئے، اپنے کاموں کے ساتھ اپنے عملوں کے ساتھ چلے گئے. تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اور اگر یہ بات کو دیکھا جائے تو پھر تو ہر انسان کہے کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے کیونکہ میں ایک نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، نبی زادہ ہوں، نبی کی اولاد میں سے ہوں. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور آپ ہی سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئے تو سب کے سب نبی کی اولاد میں سے ہو گئے. اگر یہ کرائیٹیریا ہوتا نسل کی وجہ سے، نسلی برتری کی وجہ سے، تو سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس کی وجہ سے سبھی کو جو ہے وہ یہ ریلیف ملتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم سبق کیا لے سکتے ہیں؟ ان میں سے اچھے رول ماڈلز کی پیروی کی جائے اور برے رول ماڈل سے دور رہیں. اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، یعنی اچھے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا. اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے. جو کچھ آپ نے کیا اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ نتیجہ مل جائے گا. اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ. اور پہلے کے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں
اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی آج موجودہ لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج سے 100 سال پہلے جو گزرنے والے تمہارے آباء و اجداد تھے انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے. وہ اپنے عملوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور اللہ کو اپنے عملوں کے وہ خود جواب دیں. ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں. تو جیسے ہم ان کے گناہوں کے جواب دہ نہیں ہیں اسی طرح ہم ان کی اچھائیوں کا بھی کوئی جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اچھا سوری. تو جس طرح ان کے گناہوں کے جواب دہ نہیں ہے ایسے ہی ان کے عملوں کی وجہ سے کوئی اجر و ثواب میں بھی حصہ نہیں ہوگا. اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں اور اپنا اعمال نامہ خود ہی ہم تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے کلچرل ویلیوز کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جو ہے وہ ذات پات کی باتیں ہیں. کسی ایک خاص فیملی سے بلونگ کرنے والے کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے اور یا کسی کو کمتر سمجھا جاتا ہے. لیکن دین اسلام اس چیز کی مکمل نفی کرتا ہے. کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کسی قسم کی زبان بولنے والوں کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو آپ واضح اور کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ کسی کالے کو گورے پر کالے پر کسی گورے کو کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار تو اللہ کے ہاں تقویٰ ہے. تو اللہ ہی نے تو انسانوں کو الگ الگ رنگوں یا مختلف نسلوں یا مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. انسان نے اپنی مرضی سے ان میں سے کسی چیز کو بھی پسند نہیں کیا. اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے. جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا. ایک طویل حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اور نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. یعنی عملی طور پر کمزور ہے، غلط ہے، اور عمل کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کسی سزا کا مستحق ہو رہا ہے یا درجے کے اندر کمی آئی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی خاندان، مخصوص خاندان سے ہے یا کسی قبیلے سے ہے تو اس قبیلے اور خاندان کی وجہ سے اس کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں اسی طرح دوسری حدیث ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے اور جو سمجھانے کے لیے اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما انزلت هذه الآیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. قریش کے جتنے بھی قبائل اور ان کے آگے شاخیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا. فاجتمعوا، پس وہ جمع ہوئے. فعم وخص، یعنی ہر عام و خاص جمع ہو گئے، سب کے سب آ گئے. تو فقالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا یا بنی کعب ابن لوئی، کعب ابن لوئی کے بیٹو، یہ قریش کی بڑی شاخوں میں سے ایک شاخ، اے کعب ابن لوئی کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے مخاطب کیا یا بنی مرۃ ابن کعب، کعب کی اولاد، یعنی پہلے سب سے بڑا دادا پھر اس کے بعد کعب کی اولاد میں سے مرہ، یا بنی مرۃ ابن کعب، اے مرہ ابن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر فرمایا یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اور پھر آخر میں اپنی بیٹی کو بطور خاص مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کی بھی ملکیت نہیں رکھتا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها،
سوائے اس کے کہ میرا تمہارے ساتھ ایک رحمی تعلق ہے، یعنی صلہ رحمی کا تعلق ہے، تو اس کو میں نبھاتا رہوں گا، اس کو میں پورا کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ تو اس حدیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارا سوچ، فکر اور نظریہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس امید کے اوپر بیٹھا ہے، جو کہ غلط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقامات پر خود یہ امید اور خوشخبری سنائی ہے کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کروں گا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو میں میری سفارش کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ اپنی بیٹی فاطمہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما رکھا ہے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس بیٹی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچا لو، میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، یعنی میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو جب اپنی بیٹی کو یوں کلیئر کٹ اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے، تو ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست سگی بیٹی کو یہ کہا جا رہا ہے، تو ہم تو بہت دور کے ہیں، ہماری تو رشتہ داری بھی نہیں ہے، اگر کہیں کسی کی رشتہ داری ہے، کوئی نسلی ہے بھی، تو بھی ہم بڑے بعد میں آتے ہیں۔ اور پھر دوسری اہم بات جو اکثر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، دنیا کے اندر ہم ایک نظام کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی سفارش بھی کرتے ہیں جب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی واسطہ ہو، کبھی اس نے ہماری بات مانی ہو یا ہم نے اس کی بات مانی ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ میری سفارش کریں، کوئی تعلق، کوئی پہچان ہو تو وہ ہماری سفارش کرتا ہے۔ اور یہ تعلق اور پہچان تبھی بنتی ہے کہ کبھی اس کی بات مانی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کی بات سنا جائے۔ اگر ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی ساری زندگی، اب تک کا جو وقت گزرا، اس سارے وقت میں ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، جو حکم اس کی طرف سے تھا ہم نے اس کی مخالف زندگی گزاری ہے، ہر حکم میں اس کے خلاف چلے ہیں، پھر ضرورت پڑنے پر ہم اس کو کہیں کہ آپ میری سفارش کر دیں۔ تو دنیا کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ہم اللہ کی رحمت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ملے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے عمل کو کچھ اس قابل بنانا پڑے گا کہ ہم سفارش کا سوال لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے۔ آیت کو پڑھ لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سب نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ترجمہ ہم دیکھ چکے، اسباب کے ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ بڑا ہی واضح پیغام ہے کہ نسب کا اعلیٰ ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کے راستے پر اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پلان بنایا جائے کہ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں گے، اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تاکہ ان جیسا عمل کریں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ اسماء امتن واحد ہے، اس کی جمع امم پہلے بھی گزر چکا ہے۔ افعال میں کسب تم، یہ کسبہ یکسب، اکسب، کاسب مکسوب، اور کسبن کمانا، کسبہ اس نے کمایا۔ اور یعملون عملہ، یعمل سمع یسمع سے کسی ون میں ہم نے پریکٹس کر رکھی ہے۔ کمزور حمزہ والے یا مزید فی اس کو ڈبل حروف والوں میں دیکھیں تو خلط، خلا، یخلو، اخلو، خالن، اور مخلوق اکیلا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو عن وغیرہ کے ساتھ ہوگا، مخلوق عنہ، اور خلوف گزر جانا، خالی ہونا یا گزر جانا۔ تسألون حمزہ والا فعل ہے، سأل یسأل، سل، سائل مسئول، سؤال پوچھنا، سأل اس نے پوچھا۔
اور کانا تو ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آتا ہے. مزید فی میں کوئی لفظ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور اس میں تل کا عمر ایک واضح جملہ اسمیہ تھا جس کو ہم نے انہوں سمجھ. کے ساتھ کیوں ہوگا شاہ صاحب سوری. مخلوم یہ انہوں کے ساتھ کیوں ہوگا مفعول؟ اچھا ایکچولی خلا کا معنی ہے وہ گزرا تو فعل لازم بنتا ہے نا یہ, اس کا ڈائریکٹ اثر کسی پر نہیں ہے. تو اچھا لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر کوئی حرف جر ایڈ کر دیا جائے تو پھر ان کا مفعول والا معنی بن جاتا ہے. تو خالن کا معنی گزرنے والا, مخلوف عنہ کا معنی ہوتا ہے جس چیز سے گزر گیا, جس چیز سے گزر گیا. یہ جس چیز سے کا معنی عنہ سے آ رہا ہے, ادروائز مخلوف اکیلا یہ مفہوم دینے میں وہ نہیں ہے. جیسے ہم نے تابہ کا فعل پڑھا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ تابہ کا اگر ہم نے مفعول یوز کرنا ہے مطوبن, تو یا تو وہ مطوبن الیہ ہوگا یا مطوبن علیہ ہوگا, اکیلا نہیں ہوگا. مطوبن الیہ ہوگا تو معنی ہوگا جس کی طرف روٹا جائے, جس سے توبہ کی جائے, اور مطوبن علیہ ہوگا تو ترجمہ ہوگا جس کی توبہ قبول کی جائے. تو کچھ افعال جو فعل لازم میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مفعول ڈائریکٹلی استعمال نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ مزید کسی حرف جر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی اس میں آیا. اگر سادہ ٹیبل لیا جائے گا تو اس میں پھر یہ اسم مفعول نہیں ہوگا بلکہ خالن کے آگے اسم یہ خالی آئے گا, ڈیش یہ خالی آ جائے گا, پھر یہ ڈیش خالہ آ جائے. جی ڈیش آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہمارا قرآن والا حصہ مکمل ہوا. آخری ہمارا پورشن گرامر کا, نصب کی 3 حالتیں پچھلے لیسن میں پڑھی ہیں اور اس میں ہم مزید 3 حالتیں اور پڑھتے ہیں, اسی جملے کو آگے سے تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے. ہم نحو پڑھ رہے ہیں, نحو کی تعریف کو ضرور ذہن میں رکھیں, سمجھیں اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ نحو میں کیا ہوتا ہے. الفاظ کو ملا کر جملے بنائے جاتے ہیں, یا پہلے الفاظ کو ملا کر جوڑیاں بنا لیتے ہیں اور پھر ان جوڑیوں سے جی سسٹر نجف آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی کوشچن ہے تو. اچھا نحو میں یا تو الفاظ کو ملا کر جملے بنائے جاتے ہیں اور یا الفاظ کو ملا کر جوڑیاں بناتے ہیں. آپ کی آواز سر ڈسٹرب ہو رہی ہے, کون ہے؟ جواد صاحب ہے؟ اوکے جی, مائکس چلے. انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں. اور نحو میں لفظ کے آخر کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ اس کے آخر میں اینڈنگ کیسے ہوگی, رفع نصب اور جر کے اعتبار سے محل کے بدلنے سے آخری حرف کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں, وہ تبدیلی بھی ہم نحو کے ذریعے سمجھتے ہیں. 4 قسم کے ہم نے جملے پڑھے ہیں اب تک. جملہ اسمیہ, اللہ غفور, نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. دوسرا جملہ ہم نے پڑھا ان والا, ان اللہ غفور, اور تیسرا جملہ ہم نے پڑھا کانا والا, کان اللہ غفورن, اور چوتھا جملہ ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ, نام سے ظاہر ہے یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے, خلق اللہ الارض. ایک بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے, آج دوبارہ سے ہم اعادہ کر لیں کہ جملے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس عربی زبان میں جملے 2 ہی طرح کے ہوں گے, یا تو اسمیہ ہوں گے یا فعلیہ ہوں گے, یا اسمیہ ہوں گے یا فعلیہ ہوں گے. اب بیچ میں رہ گیا انا والا جملہ اور کانا والا جملہ. تو انا والا جملہ تو شروع ہو رہا ہے حرف سے, تو حرفیہ جملہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے, تو حرف کے بعد دیکھیں گے اسم آ رہا ہے تو ہم انا والے جملے کو بھی جملہ اسمیہ کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے, لیکن ہم اس کو ایک جو ہے نا وہ سب ٹائپ آف جملہ اسمیہ بنا دیں گے. ایک سادہ جملہ اسمیہ ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے, اور ایک انا والا جملہ ہے کہ وہ اسم سے شروع تو نہیں ہو رہا لیکن الٹیمیٹلی جا کر بنے گا یہ جملہ اسمیہ ہی, ان اللہ غفور. اور کانا والے جملے کو ہم دیکھیں گے کہ کانا اگرچہ اسپیشل قسم کے ایک فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے لیکن ہے تو فعل ہی, تو کانا والے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کے ساتھ لنک کر دیں. ایک عام فعل کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک یہ کانا اور اس کی بہنوں جیسے افعال کے ساتھ ہوگا, تو ہوگا وہ بھی جملہ فعلیہ ہی, کیونکہ ایکچولی کانا وغیرہ اور اس کی جو بہنیں ہیں سارا وغیرہ, اصبح, امسا, یہ سارے بھی ہیں فعل ہی, لیکن کچھ اسپیشل قسم کے فعل ہیں
اس لیے عام فعل کی طرح ان کا جو ہے وہ جملہ نہیں بنایا جاتا، ان کے بعد فاعل اور مفعول کی بجائے ان کا اسم اور خبر لی جاتی ہے، لیکن چونکہ بائی اٹ سیلف یہ فعل ہے تو اس لیے ہم اس جملے کو الٹیمیٹلی جملہ فعلیہ ہی کہیں گے۔ 4 قسم کی جوڑیاں ہوں گی عربی زبان دیکھتے ہوئے، یا تو جار اور مجرور کی جوڑی ہوگی فی الارض، یا صفہ کی جوڑی ہوگی بیت کبیر، اور اس میں 4 چیزوں میں کوارڈینیشن پائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جینڈر ہوگا، نمبر ہوگا، اپر اور کامن ناؤن ہونے میں سیم ہوں گے، اور رفع نصب اور جر میں سیم ہوں گے۔ عربی زبان میں اس تقسیم کو کہا جاتا ہے جنس، جینڈر یعنی جنس میں ایک جیسے، نمبر یعنی عدد میں ایک جیسے، اور پراپر کامن ناؤن یعنی وسعت میں ایک جیسے، اور رفع نصب جر یعنی حالت میں ایک جیسے 2 اسماء آئیں تو یہ صفت کی جوڑی بنے گی۔ اور تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے والی جوڑی، اس میں اشارہ ہوگا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اور اس کے بعد الف لام والا اسم آئے گا تو یہ اشارے کی جوڑی بنے گی۔ اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق والی، اس کا دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا، پہلا اسم کی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے، پہلے اسم میں رفع نصب جر کچھ بھی آ سکتا ہے، حالت ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رفع ہوگا یا نصب یا جر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیتو ہے تو یہ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے یا بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چل کر ہم جب پریکٹس میں جاتے ہیں تو یہ غلطی بعض لوگوں کو لگتی ہے کہ کسی اسم کے رفع کی وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کیونکہ یہ مضاف ہے اس لیے یہ رفع کی حالت میں، تو یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ یعنی تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم جو ہے یہ ہونا رفع کی وجوہات میں سے نہیں ہے، یعنی کسی اسم کو اس لیے کہنا، کسی اسم کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے اس لیے کہ یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہے، یہ وجہ درست نہیں ہے، کیونکہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ رفع کی وجوہات الگ سے 5 ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو آخر میں ریوائز بھی کرتے ہیں۔ نصب کی وجوہات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور تعلق کی جوڑی کے پہلے اسم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہوگا، آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی، اور اس پوری جوڑی کو دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کرتے وقت پوزیشن والا ترجمہ آئے گا، کبھی اس کا، میرا، آپ کا وغیرہ اس طریقے سے ہوگا، میرا گھر، میری کتاب، یا میرے دوست، یا آپ کا گھر، آپ کی کتاب، آپ کے دوست، کا، کے، کی، یا را، رے، ری والا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا عام طور پر۔ اور یہ کبھی بعض اوقات کچھ اسپیشل قسم کے کیسز آ جاتے ہیں کہ ہوتا تو تعلق کی جوڑی ہے لیکن اس کا ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یا ہوتی صفت کی جوڑی ہے لیکن ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جب آئیں گے وہاں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ایک مثال آخر میں مجھے یاد دلائیے گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ جس میں ہے وہ صفت کی جوڑی لیکن ترجمہ ہم تعلق کی جوڑی کا کرتے ہیں۔ تو اسم 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو رفع کی حالت ہوگی مسلمن، یا نصب کی حالت ہوگی مسلمن، یا جر کی حالت ہوگی مسلمن۔ یہ ہم شروع سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے پچھلے سبق میں 3 حالتیں سیکھی نصب کی، کہ کوئی اسم یا نصب کی حالت میں ہوگا تو اس نصب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کس کو کا جواب ہوگا اور اس کا ہم نے نام رکھا، اس کا ہم نے نام جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ، اور یا وہ تاکید کے لیے آئے گا، اس کا نام ہم نے رکھا، اس کا نام ہمیں پتہ مفعول چلا ہے، اس کو تعلق، کہتے ہیں مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ اور تیسرا جو فعل کام جو ہوا ہے اس کی وجہ بتاتا ہے، اس کا نام ہمیں معلوم ہوا یہ مفعول مفعول لاجلہ لہو، یا لہو، مفعول لاجلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ تھا ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، یہ 3 حالتیں تھی جو پچھلے لیسن میں پڑھی۔ اب آج کی مزید 3 حالتیں دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صباحا خلف الامام قاعدا، یہاں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں، اسی جملے کی کنٹینیوشن ہے۔ ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا خلف الامام قاعدا یا خائفا۔ صباحا صبح کے وقت، یعنی ذکرت اللہ میں نے یاد کیا اللہ کو، ذکرن یاد کرنا، کیوں؟ طاعتن کس وقت؟ صباحن صبح کے وقت، کس جگہ؟ خلف الامام امام کے پیچھے، کس حالت میں؟ بیٹھے ہوئے، قاعدن بیٹھے ہوئے، اندرونی کیفیت کیا تھی؟ خائفن ڈرتے ہوئے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔
کب، کہاں اور کیسے. کس حالت میں؟ کہاں، کیسے یا کس کس حالت میں. حالت میں؟ یہ 3 سوال. کسی نے کہا میں نے ایک کام کیا، مثلا میں کہتا ہوں ذکر تو، کسی جملے کو ذکر تو میں نے یاد کیا، باقی باتوں کو چھوڑ کر اگلا بندہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے، آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، ذکر تو آپ نے یاد کیا، کب کیا، یا آپ نے کہاں یاد کیا، یا کس حال میں یاد کیا تھا، کس کو کیا تھا، یا وہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. تو کسی بھی کام کے بارے میں یہ سوال کیے جا سکتے ہیں، کسی بھی کام کے بارے میں یہ سوال کیے جا سکتے ہیں. تو صباحن اگر سوال ہوتا ہے کب کیا تو بتایا جائے گا صباحن، صبح کے وقت کیا. شام کے وقت کیا ہوگا تو مساءن، دوپہر میں کیا ہوگا تو نہارن، رات میں کیا ہوگا تو لیلن. بہرحال جو بھی آئے گا وہ آئے گا نصب کی حالت میں. پھر پوچھتا ہے کوئی کہاں کیا، کس جگہ پر کیا، تو خلف الامامی، امام کے پیچھے یہ ایک جگہ ہے، یا امام المسجدی، مسجد کے سامنے، ٹھیک ہے، امام الاستاد، فوق البیت، یا تحت السماء، کچھ بھی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈائمنشن بتاتے ہیں اس کو، یا اس کو جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے ڈائریکشن کہ دائیں بائیں اوپر نیچے کہاں پر کیا، تو وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز ہے کس حالت میں. حالت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ظاہری حالت بھی ہو سکتی ہے، یعنی پوسچر کیا تھا، کس پوز میں تھے، اور اندرونی طور پر آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، کیفیات کیا تھے. دونوں صورتوں میں حالت کی بات ہوتی ہے. ظاہری حالت کیا تھی، کیا اندرونی اور دل کی کیفیات کیا تھی. تو اس کا جواب بھی جو آئے گا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا. قاعدن سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ظاہری حالت پتہ چل رہی ہے، اور خائفن سے اندرونی کیفیت کا پتہ. اندرونی کیفیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کب یا سر تو طاعتن کو ہم اندرونی کیفیت نہیں کہہ سکتے کیا؟ کس کو؟ نہیں، طاعتن کو نہیں، طاعتن کو ہم اندرونی کیفیت نہیں کہہ سکتے. طاعتن کا ترجمہ کیا دیکھیں، طاعتن کا ترجمہ کیا ہے، اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، مانتے ہوئے. تو اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، حالت نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہ جو حالت ہے، یہ جو کام کرنے والا ہے اس کی حالت کو بتا رہا ہوتا ہے. اور یہ موسٹلی یہ جیسے آپ دیکھیں قاعدن، صرف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے، قاعد، قعد یقعد، اقعد، فاعل، قاعد، اس میں فاعل بن رہا ہے. اسی طرح خافا یا خافو، خف، خائف، اس میں خائفن، فاعل بن صحیح. رہا ہے. تو یہ بھی موسٹ یہ جو حالت بتانے والے ہوتے ہیں یہ اسم فاعل یا اسم مفعول کی شیپ میں آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ طاعتن جو ہے وہ مصدر ہے، تو اس کو اس میں طاعتن کو اس میں حالت میں نہیں ڈال سکتے. باقی اس میں خشیتن، چھوڑ دیں. اچھا. خشیتن اگر ہو، خشیتن وہ بھی خشیتن بھی جو اب وہ آئے گا اگر تو وہ یہاں حالت بتاتے ہوئے خشیتن کی وجہ ہے خاشین یا خاشعن، خاشین یا خاشعن، خاشین، مطلب یہ بھی وہی ہوگی نا کیفیت. کیفیت حالت ہوگی. جی اچھا جی. اب ان کے بھی نام ہیں، جیسے ان کے نام تھے، پہلا تھا مفعول بہ، دوسرا تھا مفعول مطلق، تیسرا تھا مفعول بأجلہ. تو یہ جو پہلے 2 ہیں کب اور کہاں، یعنی جو ٹائم اور پلیس بتا رہے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی نام لیا گیا ہے، مفعول فیہ. یہ شاید سلائیڈز پر نہیں لکھے ہوئے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ جو کب اور کہاں ہے ان دونوں کے لیے ایک ہی ٹرم یوز ہوتی ہے، مفعول فیہ. فیہ سے مراد کیا ہے، اس میں. تو یہ ظرف کا بتا رہے ہیں نا، یا تو اس ٹائم میں یا اس جگہ میں. تو فیہ یعنی مفعول، کام کیا گیا، فیہ اس میں، یعنی اس وقت میں یا اس جگہ میں. یہ مفعول کا کیا معنی بنے گا، فعل اس نے کیا، فاعل کرنے والا، مفعول جو کیا گیا یعنی جو کام جو کیا گیا ہے، مفعول جو کام کیا گیا، فیہ اس میں یعنی اس ٹائم میں یا اس جگہ میں. تو ان دونوں کو
دونوں کے لیے ایک ہی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ مفعول فیہ ہیں، یعنی ٹائم کی بات کریں یا جگہ کی بات کریں. اور یہ جو ہے حالت، اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے حال. ٹھیک ہو گیا؟ مفعول نہیں، مفعول حال سمپل حال، صرف حال کہتے ہیں اس کو. صرف حال. اس کے ساتھ مفعول نہیں ہے. پہلے ابھی تک جو دیکھیں اس میں مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لاجلہ، مفعول فیہ تھا. جب یہ حال جب آیا تو یہ صرف حال ہے، اس کے ساتھ مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب چلتے ہیں آگے، کچھ مثالیں قرآن سے دیکھ لیں کی. ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے تمہارے اوپر عذابہ، اس کا عذاب. کس وقت؟ بیاتن، رات کے وقت، یا دن کو نہارن، یا دن کے وقت. یاد کو عطا فعل تھا، عطا فعل تھا، اس فعل کا وقت بتایا جا رہا ہے یہاں پر. کس وقت؟ بیاتن رات کا وقت، نہارن دن کا وقت. تو یہ بنے گا مفعول فیہ، جس میں ٹائم بتایا جا رہا ہے، جس میں ٹائم بتایا جا رہا ہے. دوسری مثال دیکھیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. تو یہ بھی ایک ٹائم بتاتا ہے، ٹائم پیریڈ ہے. قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. تو قبلہ جو ہے یہ نصب کی حالت میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو بلایا. کس وقت؟ لیلاً، رات میں، ونہاراً، اور دن میں بھی. تو رات اور دن ہر حال میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا. تو یہ سب میں ٹائم بتایا جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ. یہ چوتھی قسم ہوگی. یہ جو قبلہ طلوع شمسی ہے، اس ہم، میں طلوعی یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ آپ بتائیں. قبل طلوع الشمس، اس حصے کا ترجمہ کریں. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. آرام آرام سے کریں. ترجمے کی بات کہاں کی تھی، کون سی جوڑی میں، کہ ترجمہ سے سمجھ میں آئے گی جوڑی. طلوع الشمس کا تعلق کی جوڑی. ترجمہ. طلوع طلوع الشمس، شمس تو تعلق کی جوڑی ہو گئی. طلوع الشمس سورج کا طلوع. جی، ٹھیک ہے، یہ تو تعلق کی جوڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب قبل طلوعی، پہلے، طلوع سے پہلے، طلوع کا پہلے والا وقت، یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے. قبل طلوعی، طلوع سے پہلے. تو اس میں تو ال نہیں ہے. کیا نہیں ہے ال نہیں ہے اس میں تو. اس میں؟ ال تو اس میں نہیں ہوتا، طلوع ال میں تو ہوگا ہی نہیں نا، ال ہونا ضروری تو نہیں ہے. اشارے کی جوڑی ہوتا ہے. دیکھیں، تعلق کی جوڑی میں کیا بات کی ہم نے، تعلق کی جوڑی میں ہم نے کہا جو پہلا اسم ہے اس پر ال بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی. کلیئر؟ بالکل بالکل. اور دوسرا اسم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تنوین بھی ہو سکتی ہے، ال بھی ہو سکتا ہے، بغیر ال کے بھی ہو سکتا ہے، بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو اب یہاں پر جی، ال کہاں نہیں ہے جس سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں قبلہ طلوعی جو ہے ہم، یہ تعلق کی جوڑی بنی، تو یہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ اس میں پھر طلوع کو ہم کیسے وہ کریں گے کہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہے. طلوع کے نیچے زیر نہیں نظر آ رہی، عین کے نیچے جر کی حالت. قبل طلوعی، طلوع سے پہلے. اچھا اچھا، ٹھیک تعلق کی ہے جوڑی کا دوسرا اسم ہمیشہ ٹھیک ہے. جر کیا ہوتا ہے. دیکھیں، جر کی حالتیں آپ کو بتایا تھا، جر کی وجوہات دو ہی ہے. کتنی ہے؟ بالکل جر کی وجوہات دو ہی ہے، یا تو حرف جر، اور اگر حرف جر نہیں ہے تو پھر اور دوسری دوسرا پاسبل وجہ تعلق کی کیا ہے؟ جوڑی کا دوسرا تعلق کی جوڑی کا دوسرا دوسرا اسم. اسم. دوسرا. تو قبل طلوعی کو یوں بھی دیکھیں تو طلوع سے پہلے کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے، یا ہے؟ قبلہ نہیں ہے. نہیں، قبل حرف جر بی، ہے. بس وہ تو بی ہمدی کے ساتھ ہے بس. بھی تو حمد کے ساتھ ہو گیا نا، بالکل بالکل. بھی تو وہی رہ جائے گا. تو قبل طلوعی
میں حرف جر تو کوئی ہے نہیں. اب دوسری پاسبلٹی ایک ہی رہ جاتی ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہے, اس لیے جر کی حالت. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ظروف وغیرہ, یہ قبل بعد وغیرہ, ان کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے, تو یہ انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ قابو میں آتی جائیں گی انشاءاللہ. سر جیسے ہم نے یہ پڑھا کہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم یا ال والا ہوگا یا تنوین والا ہوگا. نہیں, یہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تعلق کی جوڑی کے دوسرے اسم کے بارے میں صرف ایک بات ہے کہ وہ جر کی حالت ہوگی, چاہے وہ ال ہو, چاہے بغیر ال ہو, چاہے تنوین ہو, چاہے نہ ہو, اس سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے, صرف جر ضروری ہے بس. لیکن یہ تو اتنی پاسبلٹیز ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ اگر نسب کی حالت ہے. نہیں, نسب کی ٹوٹل حالتیں جو ہم پڑھیں گے وہ ہمیں 11 ہے میرا خیال, 5 اور بھی ہوں گے. 4 پہلے پڑھ چکے ہیں اور اب 5 اور زیادہ بھی تر ہیں تو پڑھ چکے ہیں نا. دیکھیں, انا کا اسم پڑھ چکے ہیں, کانا کی خبر پڑھ چکے ہیں, اور مفعول پہلے پڑھ چکے تھے. لیکن 9 ہو گئی ہیں. اب 5 اور بھی تو ہے آگے میرا. 4 وہ جو آ رہی ہیں وہ بڑی 7 ایزی سی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہوں گی. سارے ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں. نہیں ہوں گی مکس, نہیں ہوں گی. دیکھیں, ٹائم اور پلیس ڈائریکٹ مفعول کے ساتھ مکس نہیں ہوگا کبھی بھی. جہاں دیکھیں لفظ کے اندر مفہوم ہی ٹائم اور پلیس کا ہے, آپ اس کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے. آپ اس کو, اور مفعول مطلق طے ہے کہ وہ مصدر ہوگا جو پہلے فعل یوز ہوا ہے, وہ بھی کلیئر ہو گیا. ہاں, جو وجہ بتا رہا ہے وہ یا حالت, اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن آ سکتی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. تو اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ حالت والے جو الفاظ ہوں گے وہ موسٹلی اسم فاعل یا اسم مفعول ہوں گے. زیادہ تر, ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر وہ اسم فاعل یا اسم مفعول ہوں گے, تبھی وہ حالت بتا رہے ہوں گے. تو وہ بات بھی کسی حد تک کلیئر ہو گئی ہے. باقی پریکٹس ہوتی رہے گی جیسے جیسے, اور ہم اس کو اپلائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, کہاں کی مثالیں دیکھ لیں, یہ اب جگہ بتا رہا ہے. اذ یبایعونک, جب وہ بیعت کر رہے تھے. اذ یبایعونک, جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. کہاں؟ تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. تحت الشجرتی, درخت کے نیچے. تو درخت کے نیچے ایک جگہ ہے, یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے, درخت کا, درخت کے نیچے. تو کہا کہ کی والا ترجمہ بھی آ گیا. وَبَنَيْنَا, اور ہم نے بنائے. کہاں؟ فوقکم, تمہارے اوپر. اوپر کی ڈائریکشن بتا دی, تمہارے اوپر بنائے. کیا بنائے؟ سبعن شدادن, 7 آسمان. سبعن شدادن, تو سبعن کا اگر میں پوچھوں تو یہ کون سا بن رہا ہے, نصب کی کون سی حالت ہے؟ سبعن. نصب کی مفعول فی. فی کیسے؟ فی میں یا تو ٹائم ہے یا پلیس ہے. سبعن میں کوئی ٹائم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, سب تعداد ہے, یہ وہ نہیں ہوگی صفت. ایک صفت پڑھ چکے ہیں, سب صفت والی تو کوئی بات ہی نہیں آئی ابھی تک. صفت کی سبن شدہ. صفت کی بھی کوئی بات نصب کی وجہ میں نہیں آئی. ابھی لگتا ہے حالت بھی نہیں آئی. حالت میں بھی میں نے کہا کہ وہ اسم فاعل یا اسم مفعول ہوگا, تو سبعن تو اسم فاعل یا اسم مفعول نہیں ہے. تعداد بھی تو ہوتی ہے, اسم کی تعداد. نہیں, وہ تعداد تو ہوتی ہے. ہم سمپلی یہ کیوں نہیں کہتے ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے؟ بنائینا فعل ہے, نہ اس کا فاعل ہے. سبعن مفعول بھی ہی ہے, ہم نے 7 بنائے ہیں. اب وہ تو بات بتا ہوگا نا کہ 7 کیا ہے. اگر سبعن کو ہٹا دیں, سبعن کو ہٹا دیں اور میں کہوں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ السَّمَاءَ, تو پھر السَّمَاءَ کیا ہوگا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ السَّمَاءَ, اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر آسمان. مفعول بھی تھی. مفعول بھی. اب اسی السماء کو ہٹا کر سبعن لگا دیں, مفعول بھی ہی رہے گا, یہ پوزیشن ہی مفعول بھی ہے. دیکھیں نا, سوال کیا تھا, کس کو؟ وَبَنَيْنَا, ہم نے بنایا. فَوْقَكُمْ, تمہارے اوپر. کس کو بنایا؟ سبعن کو بنایا. سبعن کو بنایا. تو کس کو کے جواب یعنی مفعول بھی میں سبعن آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول شدادن بھی کیا ہے؟
शायद शिदादन की बात बाद में करेंगे, फिलहाल तर्जुमा सिर्फ देखने, मजबूत आसमान। हम इसको कह सकते हैं कि ये सब अन शिदादन जो है वो सिफत की जोड़ी भी है, लेकिन इसमें कुछ बातें और भी हैं, वो हम बाद में करेंगे। वला तो सिफत की जोड़ी तो मैं कह रही थी, जी मैं सिफत की जोड़ी कह रही थी, आप कह रहे नहीं। नहीं, वो सिफत की जोड़ी है, लेकिन मैंने ये कहा था कि सिफत की जोड़ी होना नसब की वजूहात में से तो नहीं है ना। सिफत तो है, सही लेकिन है, नसब की जोड़ी में तो कोई वजह हमने नहीं पड़ी। बिल्कुल सही है, हाँ सही है। ठीक है, नसब की वजूहात और जोड़ियों को आपस में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि मिक्स नहीं करें, बात हाँ। बात ये हो जाता है कि कह देते हैं जी कि ये इसम रफा की हालत में है क्योंकि ये मुदाफ है, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम है। तो ये बात ठीक है कि ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम है और वो रफा की हालत में भी है, लेकिन रफा की हालत में होने की वजूहात में हमने नहीं पढ़ा कि ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम हमेशा रफा की हालत में होगा। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, रफा कुछ भी नसब हो सकता है। तो ऐसे ही सिफत की जोड़ी होना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा कि सिफत की जोड़ी रफा में या नसब में या जर की हालत में, वो कुछ भी हो सकती है। तो दो अलग अलग ठीक जो है है। ना वो चीजें, वो उनको आपस में थोड़ा सा अच्छा, वो कोशिश एक साथ ना हो। अच्छा जी, मिक्स आखिरी ना में करें। जी, वला तो सर शिदादन जो है वो हाल होगा? नहीं, अभी छोड़ दें, अभी इसको हम नहीं छेड़ते, अब अच्छा बाद में छेड़ेंगे। अच्छा वला तो जी, कातिलूहुम, और तुम ना किताल करो उन सब से। कहाँ किताल ना करो? इंदल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम के पास। तो मस्जिद हराम के पास ये भी एक जगह को बताता है, तो इसलिए इंदा नसब की हालत में मफूल हमें फीही, नजर आ रहा है, मफऊल फीही, और ये प्लेस फीही वाला माना दे रहा है। और अल मस्जिदिल हराम ये कौन सी जोड़ी बन रही है? सिफा की जोड़ी। ये सिफा सिफत की की जोड़ी है, सीधी सीधी, अल मस्जिदिल हराम। हालत की बात करें खारजी या दाखिली, तो यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, यज़कुरून अल्लाह वो क़याम करते हैं और वो याद करते हैं अल्लाह को, क़ियामन खड़ी हुई हालत में, व क़ुऊदन और बैठी हुई हालत में। है। तो ये हालत कौन सी है? खारजी हालत है या अंदरूनी हालत है? खारजी। खारजी हालत, जो देखने खारजी। में नजर आ रही है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खारिजी। ये हमें नजर आ रहा है। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन, तुम लोग बुलाओ, पुकारो अपने रब को, ये तदर्रुअन अंदरूनी होगी। गिड़गिड़ाकर, व खुफियतन और चुपके से भी। इसमें एक तदर्रुअन, खारजी और ये एक अंदरूनी है, इसको अंदरूनी। हम कह अंदरूनी सकते हैं है। कि इसमें दोनों आ गई हैं। तदर्रुअन गिड़गिड़ाएंगे तो ज़ाहिर है वो नजर आ रहा है, और खारजी खुफियतन और जो एक है वो चुपके चुपके, तो दाखिली। दोनों तरह से नजर आ रहा है। वदउहु खौफन व तमअन, डरते हुए और उम्मीदवार होकर पुकारो। तो ये दोनों अंदरूनी कैफियत है। अंदरूनी है। ठीक है जी। और इस टाइप को कहते हैं नसब की, इस वजह को नाम ही दिया जाता है हाल, हाल। हाल कहते हैं इसको। ठीक है। और मैंने कहा था कि ये मोस्टली ऐसा होता है कि ये इसम फाइल या इसम मफूल की हालत में होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर तदर्रुअन व खुफियतन में वो इसम फाइल और इसम मफूल नहीं है, लेकिन हमारे लिए अंडरस्टूड है कि ये तदर्रु और खुफिया होना, चुपके चुपके, और ये तर्जुमा जो हम देख रहे हैं उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि ये हालत और कैफियत की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें तर्जुमा भी बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को, ग्रामर को समझने में। हमें लफ्ज़ों की बनावट और उसकी जो सीगा है वो भी जो है वो हेल्प करेगा कि हम उसको समझें कि ये कौन सी वजह से नसब की हालत आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन लगे, कोई मुश्किल लगे, आप जो है वो सवाल ज़रूर उठाएं ग्रुप के ऊपर, ताकि उसको हल किया जा सके। तो आखिरी को 5 मिनट बचे हैं, इन 5 मिनटों में जाने से पहले हम एक क्विकली जो है ना वो ये चीज रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये हमारे लिए फिर याद रहे। उसमें ये है कि हमने पढ़ा कि कोई भी इसम रफा की चार हालत तरह में का होगा, या नसब की हालत में होगा, या जर की हालत। जर की हालत की दो वजूहात हैं, हरफ जर एक तो जर हरफ जर, और दूसरा ताल्लुक की जोड़ी का और दूसरा इसम। ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम। दूसरा इसम। ये हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए। नसब की वजूहात जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम बुक को देखते हुए किताब में जो सवाल दिए गए हैं उसके मुताबिक करते हैं। किस को का जवाब जुमला
किस को का जवाब, और क्या वही का जवाब यानी ताकीद। ताकीद, क्यों, और क्यों का क्यों। जवाब, और कब का जवाब, कब, कहाँ, कहाँ और कहाँ का किस जवाब, हालत में, किस और और हालत में। हालत, किस हालत में। हालत में का जवाब। ये नसब की अभी तक पढ़ी है, ये इसमें और ऐड हो जाएंगी। रफा की वजूहात जो हमने पढ़ी है वो मुब्तदा, खबर, इन्ना के इन का इसम, इन्ना की इसम, खबर, जुमला इस्मिया का मुब्तदा और जुमला इस्मिया की खबर, और इन्ना का काना का इसम, इन्ना खबर, की इन्ना खबर, की खबर, काना के इसम, काना के मुब्तदा, और काना का मुब्तदा। फेल का फाइल। ये अपने पास इसको नोट रख लें। ये 5 वजूहात सो फार अभी तक हमने देखी हैं, और इस फेल के साथ हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर फेल मजहूल होगा तो वो फाइल की बजाय नाइबुल फाइल होगा। ठीक है, ये 5 वजूहात रफा की, नसब की अभी तक हम 6 देख चुके हैं। इसके साथ आगे जो है ना वो 3 तो और ऐड हो जाएंगी, दो और ऐड हो जाएंगी। 5 और है नसब की। नहीं, 2 नहीं, वो ठीक है, वैसे तो 5 और आ रही हैं, लेकिन उन 5 में से 2 तो ऐसी हैं जो हम पहले कर चुके हैं ना। कौन अच्छा, कौन अभी सी, लिखा हुआ तो देखा था। कौन सी हैं वो 2? इन्ना पता का नहीं, ये इसम, तो फिर इसम, काना की खबर, इन्ना काना का की इसम और खबर। काना की खबर कर चुके हैं ना। अच्छा हाँ, ये जी। ठीक है, इन्ना कैसे और काना की खबर, ठीक है, हो ये गई, अभी अगले रिपीट हो लेसन में आ जाएगा, लेकिन हम इसको पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। गई। हाँ, ये तो 5 और 8 हो गई वो, और पीछे 3 नहीं रह जाएंगी। तो वो जो नहीं है वो भी 11 हो इंटरेस्टिंग जाएंगे, होगी इंशाल्लाह, समझ आ जाएंगी, टोटल परेशान होने 11 हो की। जाएंगे। टोटल 11 हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ बड़ी हमारा मुश्किल आज का ग्रामर है सर। लेसन होता है कंप्लीट। लेकिन हम खुद नहीं बना सकते उर्दू के जुमले को अरबी में इस तरह। नहीं बना सकेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको जुमले दिए जाएंगे और फिर उन जुमलों को आप बनाइएगा इंशाल्लाह। हम रिवीजन वगैरह करेंगे ना जब, तो उसमें इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह। फेलियर का मफहूम भी तो था इसका सर, जुमला मफहूल फेल का वो मफूल, मफूल किस को का जवाब है ना, जी। किसको का अच्छा जवाब मफूल ही है। मैंने वो वाली टर्म्स नहीं लिखी, मैंने बुक में जो सवाल है उसी के मुताबिक लिख लिया। जी जवाद साहब, आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट? 3 रिपीट हुए, 3 रिपीट हुए इसका मतलब। जी मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि जो रिकॉर्डिंग है और स्लाइड्स हैं ये अगर नेक्स्ट डे हमें मिल जाया करें। वो बाज़ औक़ात अगर जी क्लास मिस हो जाती है या कुछ उसमें से बाज आ जाता है तो वो हमारे चलें, लिए आसानी हो मैं जाती अभी है, इस वरना फिर दफा ये भी होता है कि काफी वो अगले वीक में जाके ना इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। नहीं, वो इस दफा डिले हुआ है, मुझे अंदाजा है, उसके लिए मैं माजरत खा भी हूँ कि कुछ मसरूफियत यहाँ पे भी थी गेट टुगेदर की। आप लोगों में से पता नहीं कोई आया था या नहीं आया था, कोई आया हुआ था आप लोगों में हम से तो कोई? दूसरे शहर में कैसे आते हैं? नहीं, इस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद आसपास का हो, सारे दूर से हैं। नहीं, मैं हूँ लेकिन मैं आ नहीं सका। अच्छा अच्छा, नवीद बाहर साहब हूँ आप सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों लेकिन आ नहीं सके। चलें, नेक्स्ट टाइम ये से कि कोई बात नहीं। इसका होमवर्क नहीं आया था पिछले सबक का ना। अब वैसे वो मैंने कल या परसों भेज दिया था, तो अभी इसको दोबारा भेज देता हूँ मैं। जी कैसा ठीक। रहा आपका जो ईद मिलन? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सर कोशिश हमारा थी कि उसको ऑनलाइन करें, लेकिन ऑनलाइन हम नहीं कर सके क्योंकि अच्छा, यहाँ पर ही काफी हाँ हम सारे भी लोग थे। हाँ सही है। कहना था सर, लाहौर वालों के लिए लाहौर में कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो लाहौर वाले वहां इंतजाम करें, फिर हम आ जाएंगे लाहौर वालों के पास गेट ठीक है, टुगेदर के लिए। इंशाल्लाह आप लोग सब एक प्लान तरफ आ करें। जाए। जी ठीक है सर सर। QC4 का रिजल्ट भी नहीं मिला हमें। रिजल्ट मीन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले? जी सर्टिफिकेट्स नहीं मिले। अच्छा, चले मैं सुबह पता करता हूँ, वैसे वो बंद तो गए थे,
तो आप लोगों को भिजवा देते हैं सर्टिफिकेट्स। कल मंडे है ना, कल इंशाल्लाह आप लोगों को भिजवा और देंगे। मिड क्विज का रिजल्ट नहीं, वो तो खैर अभी नहीं आएगा। वो तो आप लोगों के पास खुद भी आ गया होगा ना मिड क्विज का रिजल्ट, तो उसको सही डिस्कस है। कर लेंगे नेक्स्ट वीक। अगर आप लोगों के कोई उसमें ऑब्जर्वेशंस हो तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। वैसे रिजल्ट तो आप लोगों के पास खुद भी आ ही जाता है वो फौरन। जी वो तो आ गया। अच्छा जी, तो इसके साथ आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। हमारे कुछ यहाँ मुख्तलिफ क्लासेस के लोग बीमार हैं, कुछ कई हमारे साथी तो हमारे साथ कुरान कोर्सेज में हुआ करते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो जो जा चुके हैं हमारी फैमिलीज में, हमारी क्लासेस में, हमारे जानने वालों में, सबके लिए दुआ करें। खास तौर पर अपने मुल्क की सलामती और आफियत और तरक्की के लिए जरूर दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे मुल्क खैर फरमाए। और ये अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दे रखी है, अल्लाह ताला हमें भी और जो हमारे ऊपर मौजूद है उनको भी इस नेमत की कदर करने और इसको सही तरीके से बरतने की तौफीक अता फरमाए। ये सब चीज आएगी जब हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत होगा और हम इन चीजों को समझेंगे कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं जिनके हम नाकदरी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और निफाज के लिए मेहनत करने की, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।